محترام میرے بزرگ بھائیوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، خالق فطرت نے حضرت انسان کو دو چیزوں سے مرکب کیا۔ ایک حضرت انسان کا جسم ہے اور دوسری انسان کی روح ہے۔ ایک جسم اور روح کا آپس میں بڑا گہرا ربط اور تعلق ہے۔ جب تک جسم کے اندر روح موجود ہے تو حرکت موجود ہے، کیونکہ اصول قدرت اور فطرت ہے قوت سے حرکت، حرکت سے حرارت، قوت، حرکت اور حرارت یہ پوری کائنات کا ایک مسلمہ اصول ہے۔ جب تک جسم اور روح کا آپس میں تعلق موجود ہے، قوت بھی موجود ہے، حرکت بھی موجود ہے اور حرارت بھی موجود ہے۔ جب جسم انسانی سے روح نکلتی ہے تو روح نکلنے سے کچھ لمحے پہلے انسانی جسم سے قوت اور طاقت ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جب پاؤں کی طرف سے روح نکلنا شروع ہوئی تو نیچا حصہ وہ پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اپنی حس اور حرکت، قوت، طاقت کو ختم کر دیتا ہے، کھونا شروع کر دیتا ہے۔ اور دنیا کا یہ اصول ہے اور قانون ہے، جسم انسانی میں جو ہی حرکت ختم ہوئی تو اس کا اگلا نتیجہ لازمی طور پر یہ نکلتا ہے کہ جسم مفلوج ہونا شروع ہو گیا۔ شریعت مطہرہ انسانوں کو یہ بتاتی ہے جیسے تمہارا جسم مفلوج ہوتا ہے، اس کے اندر منفیت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک انسان کی روح بھی مفلوج ہوتی ہے، وہ بھی پیرالائز ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب جسم اور روح کا آپس میں ایسا گہرا ربط اور تعلق ہے کہ جسم کے اندر جب قوت، حرکت اور حرارت ختم ہونا شروع ہوئی، جسم بیمار ہونا شروع ہو گیا۔ اسی لیے تو ایک معالج جس کو نبض پر دسترس حاصل ہے، وہ جسم انسانی میں یہی تو تین چیزیں چیک کرتا ہے کہ جسم میں حرکت کتنی ہے، قوت کتنی ہے اور حرارت کتنی ہے۔ اگر قوت کی کمی ہے تو دل کو طاقت دینے والی چیزیں دیتا ہے تو حرکت شروع ہو جاتی ہے، اور اگر جسم میں حرارت کی کمی ہے تو جگر کو ایکٹیو کرتا ہے، کوئی ایسی گرم چیزیں دیتا ہے جس سے جسم حرکت میں آ جاتا ہے، اس کے اندر حرارت شروع ہو جاتی ہے۔ گویا جسم انسانی اس کی ضروریات ہیں۔ جب جسم کی ضرورت ہے اس کو توانا اور طاقتور کرنے کے لیے، بیماریوں سے دور کرنے کے لیے،
تو اسی طرح اس جسم کے ساتھ جو متعلق روح ہے اس کو بھی طاقتور توانا بنانا ہے۔ جتنی روح طاقتور ہوگی، بیماریوں اور آلودگیوں سے دور ہوگی، جیسے انسانی جسم ہے، اب وہ جتنا بیماریوں سے دور ہوگا اتنا طاقتور، اتنا متحرک، اتنا فعال اور اتنا کردار ادا کرنے والا ہوگا۔ اور جس انسان کا جسم اور روح دونوں تازہ ہوں، طاقتور ہوں، پھر وہ انسان اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جسم اور روح کو طاقتور کر لیا تو صرف ایک چٹھی لکھی دریائے نیل کے نام، اور صحابی کو کہا یہ نیل میں پانی میں پھینک دینا۔ روح کی طاقت اتنی تھی کہ نیل کے پانی نے آج تک سورج کا منہ نہیں دیکھا، نیل کے پتھروں نے، نیل کے ذرات نے، نیل کے تحت نے آج تک خشک ہونے کا نام نہیں لیا۔ کتنی طاقت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، سیدنا عمر فاروق نے اپنی روح کو اس قدر قوت اور طاقتور بنا دیا تھا، یہ قیامت کی صبح تک نیل اپنے ذرات کسی کو نہیں دکھائے گا، اس کا پانی خشک نہیں ہوگا۔ یہ عمر فاروق کے اندر کی قوت اور طاقت ہے۔ جب روح طاقتور ہو جاتی ہے، جس انسان کی روح جتنی طاقتور ہو جاتی ہے اتنا ہی وہ تسخیر کائنات کے اصول اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ عمر فاروق مدینہ الرسول میں کھڑے ہیں، روح کی طاقت کا یہ عالم، نہ وہاں پر وائرلیس موجود، نہ وہاں پر فون موجود، نہ وہاں پر آپ کا سیٹلائٹ کا نظام موجود، اور روحانی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے۔ مدینہ الرسول میں جمعۃ المبارک کے دن کھڑے ہو کر جب یا ساریۃ الجبل کا نعرہ لگاتے ہیں تو حضرت ساریہ کہتے ہیں ایسے لگا کہ عمر فاروق ہزاروں میل دور ہمارے سروں پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں، دشمن چاروں طرف سے تمہارا تعاقب میں ہے، گھیر لیا ہے، یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف بھی متوجہ ہو جا۔ تو حضرت ساریہ کہتے ہیں ایسے لگا کہ عمر فاروق ہمارے پاس کھڑے ہو کر ہمیں ہدایت دے رہے ہیں اور جنگ کا پورا نقشہ ہمارے سامنے کر دیا۔ یوں لگا کہ امیر لشکر بنفس نفیس عمر ہے، مدینے میں منبر رسول پر، مدینہ الرسول میں، محراب رسول میں کھڑے ہو کر ساری دنیا کی جنگوں کو لڑنے والا، اس نے اپنے اندر اتنی قوت اور طاقت پیدا کر لی۔ یہ روح کی طاقت ہے۔ آج اگر کوئی آدمی اپنے حواس خمسہ ظاہری کو اپنے کنٹرول میں کر لے تو دنیا کو مسخر کر لے، اور اگر حواس خمسہ باطنی کو اپنے کنٹرول میں کر لے تو پھر تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ ان لوگوں نے اپنی جسم اور روح کو اس قدر تر و تازہ کر لیا، اس قدر طاقتور بنا لیا، پوری کائنات ان کے لیے مسخر ہو گئی۔ شریعت اسلام ایمان والوں کو بار بار متوجہ کرتی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیاب کون ہے؟ قد افلح من تزکا، وہ کامیاب ہے جس نے پاک کر لیا، پاکیزگی حاصل کر لی، اپنے اندر جسمانی طہارت، اور جسم اتنا پاکیزہ، جتنا جسم پاکیزہ اتنی روح پاکیزہ۔ جسم کے اندر حسد نہیں، بغض نہیں، بخل نہیں، انسانیت دشمن ذہنیت نہیں، انسانیت کو نقصان پہنچانے کے اس کے اندر منفی مقاصد نہیں ہے، تو جسم ترقی کرتا ہے۔ اس لیے ایک آدمی کو مائیگرین کب شروع ہوتی ہے؟ عجیب آپ کو بتائیں، یہ دماغ ہے جس آدمی کو
ام غلیظ، ام رقیق اور ام الراسی بیماریاں شروع ہوتی ہیں۔ یہ دماغ کی 3 ایسی بیماریاں ہیں، اس کی بنیاد فلاسفرز کہتے ہیں اس کی بنیاد حسد ہے۔ اور حسد ایک ایسی چیز ہے، انسان کے سر کے درد ختم ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر ایسی منفی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، ایسا ٹینشن کا مریض ہوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ سکون آتا ہے، ادھر آنکھ لگتی ہے ادھر کھل جاتی ہے، کیوں؟ اندر بیماری ہے۔ اور یہ ایسی بیماری ہے دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بیماری۔ یہ ام الرقیق کا یہ مریض بن گیا، ام الراس کا یہ مریض بن گیا۔ اس نے اپنے دماغ کو ایسا بیمار کر لیا کہ یہ ساری زندگی اس کی 60 سال کی ایسی گزر جاتی ہے۔ لیکن جب انسان اپنے جسم کو ان آلودگیوں سے دور کر لیتا ہے تو جسم توانا ہوتا ہے، ترقی کرتا ہے، اس کے اندر قوت، طاقت اور حرارت پیدا ہونا شروع ہوتی ہے۔ اور جب یہ چیز پیدا ہوتی ہے پھر اس کی روح آگے ترقی کرتی ہے، پھر جب اس کی روحانیت ترقی کرتی ہے، پھر اس کی روح کو جب غذا ملتی ہے۔ آج تو ہمارے ہاں سارا فلسفہ ہی الٹا ہو گیا کہ جسم کی غذا کھانا پینا جو ملے کھا لو، حلال کا ہے کہ حرام کا، اور روح کی غذا ہم نے بنا لی، آپ جو ہے نا جی گانا سنیں، موسیقی کو ہم نے روح کی غذا بنا لی۔ اور روح کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے، روح کا تعلق تو پاکیزیوں کے ساتھ ہے، روح کا تعلق تو صحابہ نے جب روح کو قوت اور طاقتور بنا لیا، ایسا قوت اور طاقتور بنا لیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہتے ہیں کہ ایک جگہ صحابہ گئے، امیر لشکر ساتھ گیا۔ جب امیر لشکر ساتھ گیا تو ایک جگہ حملہ کرنا تھا، یورپ کا بہت بڑا حصہ فتح ہونے شروع ہوا، تو وہاں کے سارے لوگ اکٹھے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے روکیں، اس لشکر کو روکنے کی کوئی تدبیر سوچو، کو اپنے اندر غور و فکر پیدا کرو۔ ساری دنیا میں ہم نے اپنا نظام قائم کیا، اب یہ صحابہ نے اپنا عدل کا نظام قائم کر لیا، ہمارا سارا سسٹم ختم ہو گیا، اس لشکر کو روکو۔ پوری پارلیمنٹ بیٹھی تو شیطان نے ان کو ایک ہیلا بتایا، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے اسی چیز کے عادی تھے۔ انہوں نے کہا اگر اس لشکر کو روکنا چاہتے ہو، ناکام کرنا چاہتے ہو، تو ایک تدبیر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں مہینوں سے گھروں سے باہر ہیں، اگر تم ان کو شکست دینا چاہتے ہو تو سب سے پہلے ان کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالو، اور جب ان کا جسم اور روح پراگندہ ہو جائے گی تم فتح حاصل کر لو گے، یہ شکست کھا جائیں گے۔ کہا کیا کریں؟ انہوں نے کہا یہ پوری فوج اس پہاڑ کے دامن سے گزرے گی، تو کیا کریں؟ ان کا پورے یورپ کی ساری حسینائیں بلاؤ اور ان کو عریاں لباس پہناؤ، اور جہاں سے یہ لشکر گزرے ساری خواتین کو سامنے کھڑا کر دو، اور وہ موسیقی کار ہیں، گا رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، ترنم میں ہیں۔ امیر لشکر کو مخبر نے خبر دی کہ یہ ترتیب ہے آپ کے ساتھ، بڑے پریشان ہوئے۔ انہوں نے جلدی سے اپنا ایک قاصد مدینۃ الرسول میں روانہ کیا، واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، اور اس کاغذ پر 18ویں پارے کی 2 آیات لکھی ہوئی تھیں۔ امیر لشکر کو یہ حکم تھا جب آپ نے اس درے کے پاس سے گزرنا ہے تو درے سے پہلے اس امیر لشکر کو کہا پوری فوج کو کھڑا کر کے یہ 2 آیات سنانی ہیں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ قرآن ہی تو پڑھتے تھے، نمازی تو پڑھتے تھے، دین کے غلبے کے لیے تو کردار ادا کیا کرتے تھے، ظلم کے نظاموں کو ختم کرنے کے لیے ہر وقت پابا رکاب تھے، تو پھر وہ 2 آیات
اب دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح کی پرواز دیکھیں. آج ہم کہتے ہیں روح کی جو غذا ہے وہ موسیقی ہے. اگر روح کی غذا موسیقی ہوتی تو وہ یورپ فتح ہو چکا ہوتا، وہ فتح کر لیتا. وہ ناچ گانوں میں تو بہت آگے تھے، لیکن ان کی روح اور بیمار ہو رہی تھی. جیسے جیسے دوا کی مرض بڑھتا گیا. لیکن حضرت عمر فاروق نباز بھی تھے، انہوں نے وہاں پر کہا یہ مرض ہے، اس کا یہ علاج ہے، اور 2 آیات لکھ کر بھیجی اور امیر لشکر کو کہا اس درے سے پہلے یہ سنا دینا. اور وہ بھی ایسا اللہ والا تھا، اس نے یہ نہیں کہا کہ سارا دن قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، یہ کیا حکم آیا. اتباع کا ذہن یہ تھا، ایسا ہی کیا. سارے اولیاء اللہ تھے، جماعت صحابہ. جب وہاں پر درے سے پہلے گزرنے سے پہلے سارے لوگ اکٹھے ہوئے تو ان سب کو کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور 18ویں پارے کی آیت پڑھی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. جب یہ آیات پڑھی قل للمؤمنین، ایمان والوں کو چاہیے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. پورا لشکر اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے اس پورے درے سے گزر گیا، اور وہ وہاں پر تڑپتی رہیں، شور و غل کرتی رہیں. انسان ہو کہ کیا چیز ہو، یورپ کے لوگ ہمارے لیے مہینوں کے اعتبار سے انتظار میں ہوتے ہیں، اور ہم وہ پوری دنیا کی وہ حسینائیں ہیں. تمہاری نظر ہمارے اوپر نہیں آئی، نظر اٹھا کے دیکھنا تم نے گوارا نہیں کیا، تم کون سے لوگ ہو. اور پھر جب وہاں سے گزرے، جب گزر چکے تو ایک صحابی نے نگاہ نیچے کر کے صرف ایک جملہ کہا، نگاہ نیچی کر کے ایک جملہ کہا، جس نبی کے ہم امتی ہیں، جس پر یہ قرآن اترا ہے، اس نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ تم نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اور وہ یہ بات کہہ کر گزر گیا، لیکن سب کی سب مسلمان ہو گئے. یہ دیکھیں، یہ روح کی طاقت ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں موجود ہیں. جب روح کو انہوں نے مسکہ مجلی مصفہ کر لیا تو روح کی قوت اور طاقت کا یہ عالم ہے. روح آگے بڑھ کے کردار ادا کرتی ہے، اور کردار کہاں ادا کرتی ہے؟ انسانی قلوب کے اندر اس کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. وہاں پر حالات تبدیل ہوتے ہیں، اور حالات کیا تبدیل ہوتے ہیں؟ انسان کا سوچ، فکر اور نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے، سوچنے کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. یہی وہ صحابہ تھے جن کی پہلی کیا کیفیات تھیں؟ قرآن کی صحبت نے، نبی کی صحبت نے ان کے سوچنے کا انداز تبدیل کر دیا، نگاہوں کا رخ تبدیل کر دیا، زبان کی لذت کو تبدیل کر دیا، پاؤں کے چلنے کی قوت کو تبدیل کر دیا، ہاتھوں کے پکڑنے کی طاقت کو تبدیل کر دیا. جب انسان کا جسم اور روح دونوں کے اندر سے بیماریاں نکلتی ہیں، پھر پوری سماجی زندگی ترقی کرتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے جسم اور روح دونوں کی حفاظت نصیب فرمائے، دونوں کے اندر کی ترقیات نصیب فرمائے، جس سے ہمارا جسم بھی طاقتور ہو جائے، ہماری روح بھی طاقتور ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.